بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے علماء تشیع کی مختلف کتابوں کی پریزنٹیشن کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ ہماری پہلی کتاب ہے۔ اس میں ہم اسلام اور سیکولرزم کو پیش کریں گے۔ اس کے مصنف استاد سید جواد نقوی حفظہ اللہ ہیں، تو ہم اسے شروع کرتے ہیں باقاعدہ۔ جنگ صفین میں ایک شخص امام علی کے پاس آتا ہے اور امام علی کو کہتا ہے کہ اے امام سنائیے، پچھلے 25 برس میں آپ کے ساتھ کیا گزری؟ خلافت چونکہ آپ کا حق تھا لیکن آپ سے چھین لیا گیا، تو اس کا حال سنائیے۔ امام علی اسے فرماتے ہیں، تم بہت بے حوصلہ اور بے راہ ہو کر چل نکلے ہو۔ چھوڑو اس لوٹ مار کے ذکر کو جس کا چاروں طرف شور مچا ہوا تھا۔ اب تم اس مصیبت کو دیکھو جو ابو سفیان کے بیٹے کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ یعنی اماموں سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ماضی کے قصے چھوڑو، اب یہ حال میں دیکھو کہ حال میں کیا مشکلات ہیں۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اپنے ایک دوسرے فرمان میں فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے متعلق 2 باتوں کا ڈر ہے، ایک خواہشات کی پیروی کا اور امیدوں کے پھیلاؤ کا۔ امیدوں کا پھیلاؤ یعنی خیالی پلاؤ بندہ پکاتا ہے، مستقبل کے ایسے خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے جو قرین قیاس بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو امام علی کہتے ہیں کہ نہ تو ماضی میں زندگی گزارو اور نہ ہی مستقبل کے خیالی پلاؤ پکاؤ، بلکہ حال میں زندگی گزارو۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، تو کیا مطالعہ تاریخ کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ نہیں، بالکل مطالعہ تاریخ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن وہ اس لیے ہے کہ تاریخ کو اخباری تراشوں اور کہانیوں کی طرح نہ پڑھا جائے، قصوں کی طرح نہ پڑھا جائے، بلکہ تاریخ کا تجزیہ کیا جائے، تجزیاتی مطالعہ کیا جائے، تاکہ تاریخ سے ہمیں اپنے زمانے کے مسائل حل کرنے کا تدبیر میسر آئے۔ تاریخ سے ہم دیکھیں گے کہ فلاں امت نے کیا کیا تھا اور اس عمل کے نتیجے میں اس کا کیا انجام ہوا، اور اپنے زمانے میں ہم اس کام سے بچیں گے تاکہ ہمارا وہی حال نہ ہو، یا وہ کام کریں گے تاکہ ہماری بھی اسی جیسی تاریخ بن سکے۔ اپنے زمانے کے ایک عالم کی مثال دیتا ہوں۔ یہ میر سید حامد حسین لکھنوی ہیں۔ انڈیا جب سب کنٹیننٹ، آج سے تقریباً 200-300 سال پہلے کی بات ہے کہ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی، تو ابھی یہ کتاب پرنٹنگ پریس میں تھی، چھپ رہی تھی، جبکہ اس کا جواب پہلے ہی مارکیٹ میں آ گیا تھا۔ اب قاتل انوار کے نام سے اس کا جواب جو تھا وہ پہلے مارکیٹ میں آ چکا تھا۔ یہ ہوتا ہے اپنے زمانے کا عالم۔ اب اس زمانے میں بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علماء آنے والے مسائل کو اور اپنے زمانے کے مسائل کو درک کرتے اور ان کا جواب دیتے، لیکن علماء ابھی بھی وہی پرانے قصوں میں 1400 سال پرانی تاریخ میں الجھے ہوئے ہیں۔ انہیں چاہیے تو یہ کہ مسلمانوں کی جو 1400 سالہ تاریخ ہے اس کا تجزیاتی مطالعہ کریں اور اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں سے اپنے زمانہ حال کے مسائل کا حل نکالیں۔ آج ہم دیکھیں عالم اسلام کو بہت زیادہ خطرات درپیش ہیں، ثقافتی خطرہ ہے، یعنی بہت زیادہ خطرات۔ ان میں جو سب سے بڑا خطرہ سیکولرزم کا خطرہ ہے، باقی سارے خطرات اس کے تحت آ جاتے ہیں، اور یہ آج کا مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارے عوام کو کیا، ہمارے علماء بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہیں۔ علماء کدھر الجھے ہوئے ہیں؟ علماء وہی 1400 سالہ پرانی تاریخ میں الجھے ہوئے ہیں، وہی 1400 سالہ پرانی متنازع شخصیات میں الجھے ہوئے ہیں۔ آج کے مسئلے پر، آج کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ سیکولرزم ہے، لیکن اس پر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اسلام ہی ہاتھ سے چلا جائے گا، اگر اسلام ہی سیکولرزم کا شکار ہو جائے گا تو کس پہ الجھو گے؟ علماء کو یہ چاہیے کہ وہ آج کے مسائل کو حل کریں، آج کے مسائل کو درک کریں، عوام کو آج کے مسائل سمجھائیں۔ سیکولرزم کا لغوی اور اصطلاحی مطلب، لغوی مطلب جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ dictionary.com، یہ بڑی مشہور لغت کی کتاب ہے انگلش کی، اور اس کے اندر جو سیکولر کا مطلب لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے اپوزڈ ٹو سیکرڈ۔ سیکرڈ کہتے ہیں ہولی کو، پاکیزہ کو، ٹھیک ہے، اور اپوزڈ ٹو سیکرڈ یعنی نامقدس۔ یہ تاریخی لحاظ سے
ثابت ہے کہ یہ تحریک جو شروع ہوئی تھی، یہ مذہب جو کہ مذہب کو مقدس کہا جاتا تھا، تو اس تحریک نے اپنا نام ہی اپوزٹ ٹو سیکرڈ یعنی انہولی، نامقدس رکھا، اور اس چیز پر انہوں نے اپنی تحریک کی بنیاد رکھی ہے۔ اصطلاحی مطلب میں جب دیکھیں گے تو ایسا نظریہ جس میں دین کو زندگی کے تمام شعبوں سے نکال کر اسے ایک الگ شعبہ بنا دیا جائے، وہ بھی اس طرح کہ اس شعبے کا زندگی کے باقی شعبوں سے کوئی تعلق نہ رہے۔ اب یہ زندگی کے شعبوں سے کیا مراد ہے؟ مثلا تجارت ایک شعبہ ہے، معاش ایک شعبہ ہے، حکومت ایک شعبہ ہے، سیاست ایک شعبہ ہے، عائلی زندگی، خاندان ایک شعبہ ہے، انفرادی زندگی ایک شعبہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے شعبے جس طرح ہیں، مذہب کو بھی اس طرح ایک شعبہ بنا دیا جائے کہ مذہب اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو وہ مذہب پر عمل کرے، لیکن دوسرے شعبوں میں مذہب کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ سیاست میں مذہب کا عمل دخل نہیں ہوگا، تجارت میں، معاش میں، خاندانی زندگی میں، عائلی زندگی میں، حکومت میں، کسی جگہ بھی یعنی مذہب کا عمل دخل نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک مستقل شعبہ ہوگا۔ جس نے مذہب پہ عمل کرنا ہے وہ کرے، لیکن جب وہ معاشرے میں آئے، جب وہ حکومت میں، سیاست میں آئے، تو وہ مذہب کو ادھر ہی چھوڑ کے آئے۔ یہ تھا اصطلاحی مطلب۔ اب آگے سیکولرزم کی دو ٹائپس کی جا سکتی ہیں، ایک قانونی سیکولرزم ہے اور ایک عملی سیکولرزم ہے۔ قانونی سیکولرزم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹیٹ اپنے شہریوں پر مذہب پر پابندی لگا دیتی ہے۔ مثلا یہ جیسے لکھا ہوا ہے فرانس ووٹ ٹو بین برقع، یعنی فرانس نے برقعے کو بین کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح چین کے اندر نہ عورت برقع پہن سکتی ہے، حتیٰ اب تو نماز جمعہ اور نماز جنازہ پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ ہے قانونی سیکولرزم۔ اور دوسری جگہ جیسے ہمارا ملک ہے پاکستان، اس میں قانونی سیکولرزم نہیں ہے، لیکن اس میں عملی سیکولرزم ہے۔ اس میں اگر کوئی خاتون چاہے تو وہ برقع کرے، کوئی خاتون نہیں چاہتی وہ برقع نہ کرے، لیکن اسے صرف برقعے اور نماز تک محدود نہ کیا جائے کہ عملی سیکولرزم کا یہ مذہب کو ہمارے پاکستان میں مذہب سیاست سے جدا ہے، حکومت دین سے جدا ہے، معاش دین سے جدا ہے، اقتصادیات دین سے جدا ہے، عائلی زندگی دین سے جدا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا عملی سیکولرزم میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اسے صرف برقعے تک محدود نہ سمجھا جائے۔ آگے آتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں سیکولرزم کی تاریخ۔ ایک وقت تھا جب عیسائیوں کو عروج حاصل تھا، پورا یورپ اس وقت عیسائی تھا، اور تعداد کے علاوہ مذہب لوگوں کی زندگی پر مکمل اثر انداز تھا۔ اس وقت کلیسا کو تمام اختیارات حاصل تھے، بادشاہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی جزیات بھی پوپ کے حکم کے تابع تھیں، مالیت کا حکومتی و غیر حکومتی نظام بھی پوپ کے تابع تھا۔ بظاہر کبھی بھی پوپ شہنشاہ نہیں رہا، لیکن کلیسا کی طاقت بادشاہ سے بہت زیادہ تھی۔ شہنشاہ کے کتنے اختیارات تھے؟ شہنشاہ صرف انتظامی امور میں ایک کارندہ تھا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور کلیسا نے یہ سب کیا کیسے تھا؟ کلیسا نے اپنی منمانیاں کی تھی، پوپ نے اپنی منمانیاں کی تھی، اور لوگوں کو دین کے نام پر، دین مسیحیت کے نام پر رام کر دیا تھا۔ دین مسیحیت کے نام پر لوگوں کو اپنے تابع فرمان بنا لیا تھا۔ حتیٰ کلیسا نے عقل پر پابندی لگا دی، کلیسا نے سائنس پر پابندی لگا دی، علمی تحقیقات اور تجربات، انکشافات پر پابندی لگا دی۔ گلیلیو مثلاً ایک بہت بڑا سائنسدان تھا، اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ تو اس طرح کا ایک نظام تھا، یعنی گھٹن اور حبس کا ماحول تھا۔ اور مثلاً انہیں کہا جاتا تھا کہ رہبانیت اختیار کرو۔ بھائی رہبانیت اختیار کرو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ ٹھیک ہے۔ یا انہیں کہا جاتا تھا کہ شادیاں نہ کرو تاکہ پاکیزگی، روح پاکیزہ ہو سکے۔ بھائی شہوت جو ہے وہ انسانی جسم کی، انسانی فطرت کا، انسانی جبلت کا ایک تقاضا ہے، ایک غریزہ ہے انسان کے اندر، اس کو تسکین دینا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم اسے دبا کے رکھو گے اور ایک مذہب اسے دبا کے رکھے گا تو لوگ تو اس کے خلاف عمل کریں گے۔ یعنی مختصراً کہ دین مسیحیت جو تھا وہ انسان کی فطری تقاضوں کے خلاف ہو گیا تھا، اور وہ یہ نہیں کہ جب خدا نے
عیسیٰ کو وہ دین سونپا تھا تو وہ اس طرح تھا، بلکہ یہ علماء مسیحت کی تحریفات، دین میں جو انہوں نے تحریفات کی تھیں اس کی وجہ سے تھا۔ اب کلیسا کے خلاف ایک تحریک شروع ہوتی ہے۔ اب جو کہ کلیسا کا سارا یہ کام تقدس کے نام پہ کر رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اب تقدس نہیں چاہیے، ہمیں اب مقدس۔ اب انہوں نے کہا کہ اب یہ غیر مقدس تحریک ہے، یعنی سیکولرسٹ تحریک ہے۔ اس تحریک نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کلیسا کے ظلم سے بچایا جائے، عوام ایسے کرتے ہیں، عوام کی یہ نفسیات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر یا ایک ٹیچر کوئی غلط کام کرتا ہے تو عوام یہ نہیں کہیں گے کہ اس ٹیچر کو نکال دیا جائے، بلکہ بعض اوقات بے شعور عوام یہ تک کہہ دیتی ہیں کہ اس اسکول کو ہی بند کر دیا جائے۔ اب عوام نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کلیسا سے بچاؤ، ہمیں پوپ سے بچاؤ، یا ہمیں دین مسیحیت سے بچاؤ، ہمیں پوپ سے بچاؤ، بلکہ انہوں نے کہا ہمیں دین سے نجات دو۔ اب یہاں سوچنا چاہیے تھا کہ دین تو کئی سارے ہیں۔ اب عوام کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر مسیحت غلط ثابت ہو چکا ہے تو انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اور مشاہدہ کرتے، ارد گرد دیکھتے کیا کوئی اور دین بھی ہے جس میں یہ ساری چیزیں نہ ہوں، لیکن انہوں نے نہیں دیکھا۔ عوام نے کہا ہمیں ہماری دین سے جان چھڑا۔ یوں سیکولرزم کا رخ جو ہے وہ اسلام کی طرف آتا ہے۔ اب اسلام اور مسیحت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ فرق ہم آگے جا کے بیان کریں گے کہ وہ اسباب کون سے تھے جس کی وجہ سے مسیحت سیکولرزم کا شکار ہو گئی، ٹھیک ہے، اور کیا وہ اسباب اسلام کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اسلام کے اندر موجود نہیں ہیں تو آج کیوں بہت زیادہ اسلامی ملک جو ہیں اور اسلامی لوگ، مسلمان جو ہیں، وہ سیکولرزم کا شکار ہو رہے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اسلام میں دہشت گردی، مذہبی منافرت، عقل و سائنس پر پابندی۔ اب اسلام کے اندر وہ اسباب موجود نہیں تھے جو مسیحت کے اندر موجود تھے اور جس کی وجہ سے مسیحت سیکولرزم کا شکار ہو گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں نے، کچھ تنظیموں نے، کچھ کمپنیوں نے، کچھ بڑے لوگوں نے، سپر پاورز نے اب یہاں مکر و فریب سے کام لیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام میں وہ حالات پیدا کیے جائیں جو مسیحت کے اندر موجود تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسلام میں دہشت گرد لشکر بنائے، داعش، القاعدہ، طالبان، نصرہ فرنٹ، اتنے زیادہ لشکر، بوکو حرام، بہت زیادہ لشکر بنائے اور اسے اسلام کے نام پر ترویج کیا۔ ساری دنیا میں اسلام کے نام پر اسے پھیلایا۔ ساری دنیا میں دیکھا پیچھے کلمہ لکھا ہوتا ہے ایک پرچم کے اوپر، آگے انسانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا میں لوگوں کو اسلام کے نام سے ڈرایا گیا، مسلمانوں کو اسلام کے نام سے ڈرایا گیا۔ کئی ہزاروں لاکھوں مسلمان اپنے ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں، غیر مسلم ملکوں میں بھاگ گئے تاکہ انہیں تحفظ نصیب ہو سکے۔ اسی طرح مذہبی منافرت تھی۔ دوسری چیز جو تھی وہ مذہبی منافرت تھی، یعنی سنی اور شیعہ کے مسائل کو، سنیوں کے اندر مسائل کو، شیعوں کے اندر مسائل کو اتنی ہوا دی گئی کہ اب انسان چونکہ ایک فطری طور پر ایک امن پسند ثابت ہوا، اور انسان نے کہا کہ نہ، یہ تو مسائل ہی مسائل ہیں، اور اس نے کہا کہ یہ سارے مسائل جو ہیں یہ مذہب کے نام پر ہیں، تو بس یہ مذہب جو ہے نا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر عقل و سائنس پر پابندی۔ ابھی کچھ لوگوں سے ہم سنتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی کر لو گے، کما لو گے، کھا لو گے، آخری ٹھکانہ جو ہے انسان کا قبر ہے، ساتھ میں کیا لے کے جانا ہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام ایسی باتوں کے نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ ادھر ہی اسی زندگی کے اندر شوکت اور عشرت حاصل کرو۔ یہ کوئی ابھی کچھ لوگوں نے مثلاً، پھر کچھ ایسے علماء جو آئے وہ ایسی غیر عقلی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ غیر عقلی باتیں اسلام کے اندر موجود ہیں۔ لوگ اسلام کے منابع کو، سورسز کو، قرآن کو، حدیث کو نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ان علماء کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ غیر عقلی چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں۔ مثلاً جنوں کے ایسے واقعات، مثلاً یہ مدنی کفل، یہ مدنی تکیے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یہ چھلکے، یہ کیلے کو کیسے چھیلا جائے یا کھیرے کو کیسے رکھا جائے، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، اب یہ ایک بندہ جو عقل استعمال کرتا ہے، جو چیزیں سوچتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں کدھر سے آ گئی ہیں، یہ تو عقلی چیزیں ہی نہیں ہیں، تو وہ کہتا ہے چونکہ یہ اسلام کے اندر ہے، وہ ان چیزوں سے بھاگتا ہے۔ بس
اسلام میں وہ اسباب مصنوعی طور پر کچھ لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی جو مسیحیت میں سیکولرزم کا سبب بنے تھے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کیوں ایسی کوشش کی کہ اسلام میں بھی وہ اسباب پیدا کیے جائیں اور پوری دنیا کو سیکولر قرار دے دیا جائے۔ اس میں کچھ لوگوں کے، کچھ تنظیموں کے اپنے فائدے ہیں، وہ ہم آگے جا کے بھی بیان کریں گے۔ مثلا ایک تو انہوں نے سیکولرزم کے نام پر نا مدر پدر آزادی کا تصور دے، یہ آگے جا کے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ ایک تسلسل رہے سلائیڈوں میں۔ اچھا، سیکولرزم کے اسباب، وہ سیکولرزم کے اسباب کون سے تھے جو مسیحیت کے اندر موجود تھے، جس کی وجہ سے مسیحیت جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سیکولرزم کا شکار ہو گئی؟ اس میں پہلا سبب جو تھا وہ تحریف تھا، دوسرا سبب جو تھا وہ دنیا گریزی۔ دنیا گریزی مطلب دنیا سے گریز کرنا، رہبانیت، خانقاہیت اختیار کرنا۔ تیسرا جو سبب تھا دین اور عقل پر پابندی، عقل پر پابندی لگا دی تھی دین نے، ٹھیک ہے، سوچنا، فلسفی کچھ بھی نہیں تھا۔ چوتھا یہ تھا کہ تجرباتی علوم کے اوپر دین مسیحیت نے پابندی لگا دی تھی۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کیا اسلام میں یہ چیزیں جو سیکولرزم، مسیحیت میں سیکولرزم کا سبب بنی ہے، کیا وہ اسلام میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلی چیز جو ہے وہ تحریف تھی، عیسائیت میں تحریف۔ ابھی یہ دیکھیے 4 انجیلیں ہیں عیسائیوں کے پاس، اور وہ 4 عیسیٰ خدا کی طرف سے نہیں لائے تھے، بلکہ وہ ان 4 علماء کی تصانیف ہیں، اور اس میں انتہائی تحریف ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تحریف کی وجہ کیوں آئی؟ تحریف کی وجہ اس لیے پیش آئی کہ علماء جو تھے عیسائیت کے وہ من مانی کرتے تھے، وہ اپنی مرضی سے، اپنی نفس کی تابع فرمان تھے، انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کی ہیں، اپنی فائدوں کو مد نظر رکھا۔ تو اب علماء کو رام کرنے کے لیے دین میں تحریف پیش کی گئی، دین میں تحریف کی گئی۔ اب وہ اپنا جب عمل کرتے تو وہ لوگوں کو بتاتے کہ یہ دیکھیں جی عیسیٰ بھی ایسے کام کرتے تھے۔ اب اگر اسلام میں یہی کام ہوگا، اسلام میں بھی تحریف ہوئی ہے لیکن قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اگر اسلام میں بھی یہی کام ہوگا، اسلام میں تحریف واقع ہو جائے گی، تو یہ سیکولرزم کا ایک سبب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتے ہیں اگر دین مسیحیت میں تحریف واقع نہ ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ عیسیٰ جو کتاب لے کر آئے تھے اور جو دین لے کر آئے تھے وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے مکمل تھا۔ عیسیٰ جو دین لے کے آئے تھے وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے مکمل تھا۔ اگر وہ اس کے پر عمل کرتے، انہیں سائنسی، مادی اور علمی ترقی حاصل ہوتی، اور وہ فطری طور پر پاک آتے، پاک جاتے۔ لیکن جب یہ تحریف واقع ہوئی ہے تو اس کے بعد تو چونکہ دین میں تحریف ہو گئی تھی، اور اب لوگوں نے الہی دین پر عمل نہیں کیا بلکہ وہ دین مسیحیت، مسیحی علماء نے جو دین گھڑا تھا اس کے اوپر عمل کیا۔ اب الہی دین پر عمل کرنے میں اور علماء مسیحیت نے جو دین گھڑا تھا اس پر عمل کرنے میں فرق ہے۔ اگر لوگ الہی دین پر، الہی دین مسیحیت پر عمل کرتے تو ان کا یہ حال نہیں ہوتا جو ابھی حال ہوا۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں بھی تحریف واقع ہوئی ہے، تو خدا نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ خدا نے فرمایا کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو ذکر ہے، یہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں یا دوسروں پر الزام لگائے ہیں، اور دونوں منابع میں، سنی شیعہ منابع کے اندر تحریف کی روایات موجود ہیں، لیکن جو ان مسالک کا اجماع ہے جن باتوں پر، وہ ان روایات کو ضعیف کہتے ہیں اور وہ ان روایات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، قرآن میں دین عیسائیت میں تحریف کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ قرآن میں سورہ آل عمران آیت 52 میں خدا فرماتا ہے کہ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں تو بولے اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اب یہ دیکھیے، جب عیسیٰ نے کفر محسوس کیا
تو عیسیٰ بول اٹھے، ٹھیک ہے. انہوں نے حواریوں سے وہ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے اس کفر کے خاتمے کے لیے، وہ صدا بلند کی. حواریوں نے بھی فرما برداری کا اظہار کیا. لیکن جب ہم انجیل میں دیکھتے ہیں، انجیل میں ایسے نہیں ہے. انجیل میں عیسیٰ کے فکر و تفکر کے خلاف بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. انجیل میں صریحتاً کفر لکھا ہوا ہے، یہ عقیدہ تثلیث، جسے آج تک خود علماء عیسائیت بیان نہیں کر سکے، اس کی وضاحت نہیں کر سکے. یہ کفر ہے. اب یہ ایک تحریف ہوئی. اچھا، اس میں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب عیسیٰ نے یہ محسوس کیا کہ کفر واقع ہو رہا ہے تو عیسیٰ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے قیام کیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بے حس نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے. انجیل میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے عیسیٰ جو تھے وہ خانقاہیت اور رہبانیت میں انہوں نے زندگی اختیار کی، انہیں لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا، کوئی ان کا تعلق نہیں تھا. یہ دو بہت بڑی مثالیں ہیں جو دین عیسائیت میں تحریف کو ثابت کرتی ہیں. سیکولرزم کے اسباب کی دوسری وجہ جو تھی وہ دنیا گریزی تھی. یعنی مسیحیت میں یہ تفکر پیدا ہوا کہ دنیا چھوڑو، دنیا ترک کرو، خانقاہوں میں جا بیٹھو، رہبانیت اختیار کرو، شادیاں نہ کرو، مثلا یہ سیاست سے دوری اختیار کرو، حکومت سے دوری اختیار کرو. یہ ساری جو تھی یہ مسیحیت میں تفکر پیدا ہو گئے تھے. اب دیکھیں ادھر انجیل کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیسر کا حق کیسر کو دو اور خدا کا حق خدا کو دو. یعنی کیسر جیسا ہے وہ کیسر یزید ہے، وہ کوئی ہے، کس جیسا ہے اس کو ویسے قبول کر لو، حکومت کا حق اس کے پاس رہنے دو، اور خدا کا حق کیا ہے؟ خدا کا حق ہے کہ اس کی عبادت کرتے رہو. یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے. حالانکہ پچھلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ نے دیکھا کہ لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں، معاشرے میں کفر پھیل رہے ہیں، تو عیسیٰ نے قیام کیا. دیکھ، یہ عیسیٰ دنیا گریز نہیں تھے، ٹھیک ہے. لیکن انجیل میں جو تحریفات ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں یہ تعلیمات پیدا ہوئی کہ دنیا گریزی کی جائے. اس طرح کہا گیا کہ خانقاہیت اور رہبانیت اختیار کی جائے، دور دور معاشروں سے، لوگوں سے دور، جنگلوں میں، غاروں میں، ریگستانوں میں جا کے بیٹھ جائیے اور وہاں پر خدا کی عبادت کرتے رہیے، اللہ اللہ کرتے رہیے، اور بس یہ کافی ہے. دنیا کو چھوڑ دیجئے، کھانا کھانا ہو تو بھیک مانگ کر کھا لیجئے. یہ دین عیسائیت کی تعلیمات تھی، یہ مسیحیت کی تعلیمات تھیں. اچھا، روح کی پاکیزگی کے لیے اب مسیحیت نے لکھا کہ روح کی پاکیزگی کے لیے شادی نہ کرو. بھائی شادی انسان کی جسمانی ضرورت ہے، شہوانی ضرورت ہے. انسان نے اس شہوت کو تسکین تو دینا ہے نا. اب یہ جو پاپ اور یہ عیسائی مبلغین کہتے ہیں کہ شادی نہ کرو، ان کے اتنے بڑے سکینڈل سامنے آ چکے ہیں کہ حیران رہ جاتی ہے دنیا. خود تو لوگوں کو کہتے ہیں شادی نہ کرو، لیکن خود انہوں نے طوائفیں، لونڈیاں رکھی ہوتی ہیں. تو یہ اچھا، اب آتے ہیں اسلام کی طرف. کیا اسلام میں دنیا گریزی کا حکم دیا یا اس کو منع کیا ہے؟ مسلمانوں کا آپسی تعلق، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اس حال میں صبح کرے کہ امور مسلمین کی فکر نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یعنی معاشرے کا علم ہونا چاہیے، لوگوں کا علم ہونا چاہیے، ان کے بندے کو فکر ہونی چاہیے. اگر کوئی یہ فکر نہیں کرتا ہے، اگر کوئی یہ لاپرواہ ہو جاتا ہے کہ معاشرہ کدھر جائے، بھاڑ میں جائے، جہنم میں جائے، کدھر جائے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، تو رسول پاک کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اسی طرح رہبانیت کی ممانعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسلام میں ایک فکر یہ پیدا ہوئی، وہ مسیحیت سے فکر آئی کہ خانقاہوں میں، غاروں میں جا کے بیٹھو اور وہاں پہ اللہ اللہ کرتے رہو، دنیا سے غافل ہو جاؤ. رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ چیز رہبانیت ہے، اور رسول پاک کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی ایسی رہبانیت نہیں ہے. ہاں، اسلام کے اندر عرفان ایک چیز ہے. عرفان یعنی معرفت. جیسے امام علی کا فرمان ہے کہ دین کی اساس جو ہے نا وہ معرفت خدا ہے. یعنی عرفان ہونا چاہیے، لیکن عرفان کے نام پر رہبانیت یہ غلط ہے. رہبانیت اور عرفان میں فرق ہے. اب مثلا امام خمینی بہت بڑے عارف شخص تھے، انہوں نے کہاں دنیا سے اللہ تعلق کی ہے؟
انہوں نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا، عرفان رکھتے تھے، حتیٰ یہ رسول اللہ بہت بڑے عارف تھے، معرفت رکھنے والے تھے، امام علی معرفت رکھنے والے تھے، رسول اللہ نے حکومت بنائی، سیاست کی، معاش سنبھالا، جنگیں کی ہیں، عائلی زندگی اختیار کی ہے، شادیاں کی ہیں، تو رہبانیت کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اب دوسری اسی طرح نکاح کا حکم، مسیحیت کہتے ہیں کہ روحانی پاکیزگی کے لیے شادیاں نہیں کرو، اب لیکن رسول اللہ کیا کہتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ یعنی دین جو ہے انسان کے فطری تقاضوں کو مد نظر رکھ رہا ہے، دین اسلام۔ انسان چونکہ ایک سماجی مخلوق ہے، سوشل مخلوق ہے، تو دین کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رابطے اختیار کرو، لوگوں کی فکر کرو، معاشرے کی فکر کرو، امور معاشرے کو دیکھو۔ شہوت، خدا نے شہوت کو عنصر رکھا ہے انسان کے اندر تاکہ انسانی آبادیاں بڑھیں، تاکہ نسل انسانی آگے بڑھے، لیکن دین کے نام پر، روحانی پاکیزگی کے نام پر اسلام نے منع نہیں کیا ہے کہ اپنی شہوت کو، اپنی شہوانی ضرورت کو رگڑ دو، نہ، ایسا نہیں ہے۔ اسلام اور سیاست، حتیٰ ہمارے بعض علماء نے جو دین کی ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ امور معاشرہ کو تدبیر کرنا، سیاست کی بالکل یہی ڈیفینیشن ہے، کوئی فرق نہیں ہے اسلام اور دین، سیاست اور دین کے اندر، ٹھیک ہے۔ دین جسے ہم شریعت بھی کہتے ہیں، شرع کا مطلب ہی قانون ہے، شرع کا مطلب ہی دستور ہے، یعنی امور زندگی، انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے خدا سے وہ قانون لے رہا ہے، وہ دستور لے رہا ہے، وہی تو دین ہے۔ دین اور سیاست میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس چیزوں پر امام خمینی فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ دین میں سیاست نہیں ہے تو وہ اپنی بات کی طرف توجہ دے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ تمام انبیاء اور ائمہ کو جھٹلا رہا ہے۔ کیا نبی نے زندگی میں سیاست نہیں کی تھی؟ کیا رسول اللہ نے حکومت تشکیل نہیں دی تھی؟ آپ کی زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جس میں آپ نے اجتماعیت سے ہٹ کر صرف اپنا انفرادی خیال سوچا ہو۔ امام خمینی دوسری جگہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں اسلام میں سیاست نہیں ہے۔ میں نے وضو سے لے کر دیت تک جو بھی فقہ پڑھی ہے اس میں سیاست کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا مجھے۔ پس دین کے اندر دنیا گریزی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور دنیا گریزی ہی دین مسیحیت میں وہ سبب تھا جس کی وجہ سے مسیحیت سیکولرزم کا شکار ہو گئی۔ دنیا گریزی کی وجہ سے دین اسلام سیکولرزم کا شکار نہیں ہو سکتا۔ سیکولرزم کے اسباب میں جو تیسرا سبب ہے وہ دین اور عقل کا ٹکراؤ ہے۔ دین مسیحیت نے کیا کیا تھا؟ دین مسیحیت نے عقل پر پابندی لگا دی، فلسفی پر پابندی لگا دی، سوچنے پر پابندی لگا دی۔ وہ کہتے تھے یہ خدا کی طرف سے ہے اور بس اس کو فالو کرو، اس کے علاوہ کوئی تو تاں کوئی قابل قبول نہیں ہے، یہ دین مسیحیت کہتا تھا۔ لیکن دین اسلام کی نظر میں دیکھیں تو عقل کو تو بہت سراہا گیا ہے۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو اہل تشیع کے شیعہ مکتب کے 7ویں امام ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے 2 حجتیں ہیں لوگوں پر، ایک حجت ظاہری ہے اور ایک حجت باطنی ہے۔ ظاہری حجت سے مراد انبیاء، رسول اور ائمہ ہیں، اور باطنی حجت عقل ہے۔ باطنی حجت عقل ہے، یعنی باہر سے جو لوگ ہمیں گائیڈ کریں گے، جو ہمارے آئیڈیل ہوں گے وہ ائمہ، انبیاء اور اولیاء ہوں گے، لیکن ایک جو چیز اندر سے ہمیں گائیڈ کرے گی، رہنمائی کرے گی، وہ چیز عقل ہے۔ یہ دین اسلام کہتا ہے۔ حتیٰ اسلام کے 4 منابع میں سے ایک منبع جو ہے، چوتھا منبع جو ہے وہ عقل ہے۔ اسلام نے عقل پر کوئی قدغن نہیں لگائی ہے۔ ہاں، جو کچھ مکاتب جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور عقل پر قدغن لگاتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ باطل ہیں، ان میں تحریف ہوئی ہے۔ تحریف کے نتیجے میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ دین کا منبع نہیں ہے، یا عقل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ سیکولرزم کے اسباب میں چوتھا سبب جو تھا وہ سائنس اور دین کا ٹکراؤ تھا۔ دین مسیحیت میں سائنسی و عقلی علوم پر پابندی تھی، ٹھیک ہے۔ اب گلیلیو جس نے یہ نظریہ دیا کہ جو زمین ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے، پہلے یہ نظریہ تھا کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے،
ٹھیک ہے، گلیلیو نے اس کے اپوزٹ نظریہ دیا. انہوں نے گلیلیو کو پکڑ لیا، پھانسی کی سزا ہو گئی. اب گلیلیو وہ ارسطو نہیں تھا جس نے کہا کہ بس وہ زہر کا پیالہ، سقراط نہیں تھا جس نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا. گلیلیو نے کہا بھائی میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. بس گلیلیو نے جان بچائی. لیکن یہ جو تھی، اب اس کی وجہ سے دوسرے سارے سیم گئے سائنسدان. انہوں نے کہا نہ جی بھائی اگر اس پہ کوئی کام کیا تو دین مسیحیت قبول نہیں کرے گا. اب وہ لوگ جو یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ جو عقل سے اور سائنس سے، تجرباتی علوم سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ دین مسیحیت کے خلاف ہیں، وہ دین مسیحیت کو کیوں قبول کریں گے؟ یہاں سے لوگ دین مسیحیت سے دور ہونا شروع ہوئی، تحریکیں اٹھی ہیں. پھر انقلاب فرانس کے نتیجے میں سیکولرزم جو ہے وہ سسٹم بن گیا، وہ نظام جمہوریت کی صورت میں ہمارے سامنے پیش ہوا. اچھا، اب اس کے برعکس دین اسلام کے اندر عقلی علوم اور سائنسی علوم کا جائزہ لیں. دین اسلام منع نہیں کرتا ہے. دین اسلام کہتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ حصول علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. غزوہ بدر کے اندر غیر مسلموں سے تعلیم کے بدلے انہیں رہا کیا گیا. اب غزوہ بدر میں جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں نے کچھ غیر مسلموں کو یرغمال بنا لیا. اب اس میں کچھ غیر مسلم جو تھے وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں سے تو رسول اللہ نے کہا کہ چلیں آپ جزیہ دیں اور آپ کو رہا کر دیا جائے. کچھ لوگوں سے جزیہ نہیں لیا بلکہ انہیں کہا کہ آپ ان لوگوں کو پڑھا دیں، ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، رہا کر دیا جائے گا. یہ یعنی اسلام نے اپنا جو خزانہ تھے وہ نہیں بھرے، بیت المال نہیں بھرا، بلکہ تعلیم کو زیادہ اہمیت دی ہے. پھر اسلام قرآن میں کہتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں کہ علماء تو ہیں ہی وہی جو خدا کا تقوی اختیار کرتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اسلام نے سائنس پر کوئی قدر نہیں لگائی ہے. بس سائنس کی وجہ سے اسلام میں سیکولرزم کا نفوذ نہیں ہو سکتا. اسلام تو مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. بس اگر انسان معرفت خدا کے لیے علوم حاصل کرے تو تمام علوم دینی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اگر ایک انسان قرآن پڑھتا ہے اور سوریں سیکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت بہت اچھے طریقے سے سیکھتا ہے اور صرف اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ وہ نام پیدا کرے گا، کام کرے گا، دولت سمیٹے گا، تو یہ جو ہے یہ خدا کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے اپنے کے لیے، اس کے مادی فائدوں کے لیے. لیکن اگر ایک انسان سائنس اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اس سے خدا کی معرفت حاصل کرے گا تو یہ خدا کے لیے ہے، اس کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے. اچھا، اگلی جو سلائیڈ ہے وہ ہے جب عوام کے سامنے دین مسیحیت غلط ثابت ہو گیا تو عوام نے کیا کیا؟ عوام نے کیا کرنا تھا؟ جب ڈاکٹر کا ایک نسخہ غلط ثابت ہو جائے، لوگ ڈاکٹر سے دوائی لینا چھوڑ دیتے ہیں. عوام نے یہی کیا. عوام نے مسیحیت سے انسٹرکشن، ہدایات لینا چھوڑ دی. اور عوام نے اس سے بڑھ کر کچھ مطالبے کیے. جیسے پہلے ایک مثال دی ہے کہ اگر یہ عوامی نفسیات ہے کہ اگر ایک اسکول کے ماسٹر یا ٹیچر سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو بے شعور عوام یہ نہیں کہیں گے کہ اس ٹیچر کو یا ماسٹر کو اسکول سے نکال دیا جائے، بلکہ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسکول ہی بند کر دیا جائے. اس طرح مذہب کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ اب مذہب پر پابندی ہے، مذہب جو ہے وہ دور دراز چرچ بنا دیے جائیں گے. جن لوگوں نے مذہب اختیار کرنا ہے وہ جائیں چرچوں میں عبادت کریں، لیکن جب معاشرے میں آئیں تو خدا کو اسی چرچ میں چھوڑ کے آئیں، ادھر نہ لے آئیں خدا کو. اسی کی چیز پہ اب یہی چیز کچھ مسلمانوں کو بھی کھٹکتی ہے. وہ کہتے ہیں اسلام کو صرف مسجد میں، امام بارگاہوں میں رکھو. نہ، اس کا معاشرے میں اس کا دین کا سیاست میں، حکومت میں، معاش میں، عائلی زندگی میں کوئی تصور نہیں. یہ سیکولرزم ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے دین کے اندر. دین کی تباہی ہے، یہ دین کی اہانت ہے کہ دین جو ساری زندگی کے لیے ضابطۂ حیات تھا اسے صرف اس نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں بند کر دیا جائے. یہ اہانت ہے دین کی، یہ دین کی توہین ہے. اب جب سیکولر تحریک کامیاب ہو گئی تو
انہوں نے کیا نتیجے نکالے؟ ان نتیجے نکالے کہ انسان سے ماورا کوئی بھی ہستی نہیں ہے جسے وہ جواب دیں. یعنی دین کا جب انہوں نے انکار کر دیا تو انہوں نے خدا کا بھی انکار کر دیا. پہلے تو مسیحیت میں یہ تھا کہ ہر انسان خدا کے سامنے جواب دہ ہے، جیسے ہر مذہب کے اندر یہی ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، انسان خدا کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، خدا ہے ہی نہیں. بعض نے تو انکار کر دیا، انہوں نے کہا جو بھی ہے وہ انسان ہے، مادی چیز. پھر انہوں نے کہا کہ یہ روح کوئی چیز نہیں ہے، یہ جو ہے وہ جسم ہے، یہ جو سامنے ہے، یہ جو موجود ہے، یہی کچھ ہے، روح کوئی چیز نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ روح کی ضرورت کا بھی انکار کر دیا. دین جو ہے وہ روح کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے، انسان کی جسمانی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے. جب انہوں نے دین کو انکار کر دیا، انہوں نے کہا انہوں نے روح کا بھی انکار کر دیا، روح کی ضرورت کا بھی انکار کر دیا. دین یہ کہتا تھا کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. انہوں نے کہا جب خدا کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے ہیں، تو مرنے کے بعد زندگی کو کیا مانے؟ انہوں نے کہا یہی جو 4 روزہ زندگی ہے، یہ پیدائش سے لے کر موت تک یہی زندگی ہے. اس میں جو کرنے کرو، کھاؤ پیو. یہاں سے خود پرستی کا آغاز ہوتا ہے. پہلے انسان خدا کے نام پر غریب کا خیال رکھتا ہے، اسے کچھ دے دیتا تھا. اب غریب کی کیا وقت ہے؟ ٹھیک ہے، کسی کو جواب دہی نہیں ہے، اس نے اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنا ہے. بس غریب جائے بھاڑ میں، معاشرہ جائے بھاڑ میں، بس اس کے پیٹ بھرنا چاہیے، اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے. اس طرح مقصد اور ہدف زندگی جو تھا، پہلے خدا تھا، اب وہ صرف لذت نفس باقی رہ گیا. سیکولرزم کے بطن سے جنم لینے والے افکار، ہیومنزم، لبرلزم اینڈ پلورلزم، یہ 3 وہ افکار ہیں جو سیکولرزم کے بطن سے نکلے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومنزم کیا ہوتا ہے. ہیومنزم ہوتا ہے کہ انسان محوری. دین کے اندر، تمام مذاہب کے اندر جو سینٹرڈ چیز ہوتی ہے، جس کے محور، جس کے گرد ساری چیزیں گھومتی ہیں، وہ ہوتا ہے خدا. لیکن جب سیکولر تحریک نے خدا کا انکار کر دیا، مذہب کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا مذہب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ فرسودہ خیالات تھے پرانے بزرگوں کے، بابوں کے، اب وہ چلے گئے تو یہ بھی چلے گئے. انہوں نے کہا خدا ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا صرف انسان ہے، تو سارا کام جو ہونا چاہیے وہ انسان کے لیے ہونا چاہیے. یہ جو سینٹرڈ بنا وہ ہیومن سینٹرڈ بنا، یعنی سارا کام جو ہے وہ ہیومن کے لیے ہوگا، خدا کے لیے کوئی کام نہیں ہوگا. ہاں، اگر کوئی خدا کو بھی مانتا ہے تو خدا کو بھی اس لیے مانے کہ وہ خدا انسان کی ضرورت پوری کر رہے. یہ نہیں کہ انسان نے کوئی خدائی فریضے سر انجام دینے، بلکہ خدا کو اس لیے مانے کہ خدا نے انسان کی کچھ ضرورتیں پوری کرنی ہے. اگر کوئی خدا کو مانے بھی، یعنی پہلے جو محور تھا جس کے گرد ساری چیزیں گھوم رہی تھیں، وہ تھا خدا، وہ تھا دین، مذہب. اب جب مذہب کا اور خدا کا انکار ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے جس کے گرد ساری چیزیں، حکومت، تجارت، معاشرت، تمام شعبہ زندگی، عائلی زندگی، خاندانی زندگی، انفرادی زندگی، اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کے گرد گھومیں گی. اس لیے انہوں نے انسانوں کو لے کر حکومتی سسٹم بنائے، سیاسی نظام بنائے، معاشی نظام بنائے، سودی نظام بنائے، عائلی نظام بنائے، زندگی کے نظام بنائے، تعلیمی اور تربیتی نظام بنائے. اب اس میں سے خدا کو نکال دیا تھا انہوں نے. یہ ہے مسیحی، یہ ہیومنزم، سیکولر تحریک کے نتیجے میں جو ہیومنزم پیدا ہوا وہ یہ تھا. اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو اسلام کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، یعنی آغاز زندگی بھی خدا سے ہے، انجام زندگی بھی خدا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے. ہیومنزم اسلام کا ایک اینٹی نظریہ ہے. دوسری چیز جو لبرلزم سے، سیکولرزم سے پیدا ہوئی، وہ لبرلزم ہے. اب سیکولر تحریک نے جب خدا کا انکار کر دیا تھا، جب مذہب کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا دین کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، دین زندگی کا ایک علیحدہ شعبہ ہے، اور جو کچھ ہے، جب کہ ہم نے وہ سیکولر کے تحریک کے جو نتائج پیدا ہوئے وہ دیکھے ہیں، اس نے کہا کہ جو کچھ ہے وہ انسان ہے، یہ ساری دنیا، یہ سارے سسٹم جو ہیں یہ ہیومن سینٹرڈ ہیں. اور انہوں نے پھر کہا کہ انسان کی کچھ ضرورتیں ہیں، کچھ غریزیں ہیں، مثلا شہوانی غریزہ، بھوک پیاس ہے.
انہوں نے کہا اسے آزاد کر دیا جائے. یہ لبرلزم کی ڈیمانڈ تھی. سیکولرزم کے نتیجے میں انسان کی شہوانیت کو، انسان کی بھوک پیاس کو، اس کو آزاد کر دیا. اب انسان چاہے تو چاہے اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کرے، اپنی بہن کے ساتھ ہم بستری کرے، اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرے، اپنی بیٹی کے ساتھ ہم بستری کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ انسان نے ہم بستری کرنی ہے، انسان نے ہم بستری کرنی ہے، اپنی اس شہوت کو تسکین دینا ہے. کوئی اخلاقیات نہیں ہے اس میں. یہ سیکولرزم کا ننگے ہونا ہے، ننگے ہو جاؤ. سیکس کرنا ہے، بے شک معاشرے کے اندر کھلے عام پبلک میں علل اعلان سیکس کرو، کوئی آپ کو نہیں روکے گا. حق کھانا ہے، کسی کا بھی لے کے کھا جاؤ، سودی کھاؤ، کسی اور کا خیال نہ رکھو، صرف اپنا پیٹ بھرو. یہ لبرلزم. عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ لبرلزم کا جو مطلب ہے کہ فریڈم ہے، آزادی ہے. نا، یہ مدر پدر آزادی ہے. یہ آزادی سے بہت آگے کی بات ہے کہ تمام اخلاقیات کو بلا کر آزاد ہو جائے بندہ. مذہب جو ہوتا ہے وہ اس میں اخلاقیات ہوتی ہیں، اقدار ہوتی ہیں. مذہب جو ہے وہ لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن لبرلزم ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا ہے. اب ہم ایک چیز جو بہت اہم نکتہ ہے وہ اب ڈسکس کرتے ہیں کہ یزید اور یزید کے باپ میں، ان دونوں نے حکومت کی ہے نا، ان کی حکومت میں کیا فرق تھا. یزید کا باپ جو تھا وہ آمر تھا، ڈکٹیٹر تھا. اس نے بغاوت کر کے حکومت حاصل کی تھی. ٹھیک ہے، اس نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں اپنی زندگی میں، وہ یہی تھا کہ وہ اپنی حکومت کو بچائے. اس کے لیے اس نے اہل بیت پر انتہائی ظلم کیے، اس کے لیے اس نے ائمہ کو شہید کروا دیا، اس کے لیے اس نے اصحاب کرام کو شہید کروا دیا، اس کے لیے اس نے کئی معصوم لوگوں کو، کئی اصحاب کو شہید کروا دیا. اس کا مطمع نظر کیا تھا کہ صرف اپنی حکومت کو بچائے. لیکن یزید جو تھا وہ اپنے باپ سے انتہائی بدتر تھا، کیونکہ یزید نے یہ کام تو کیے، اپنی حکومت بھی بچائی ہے، اہل بیت پر ظلم بھی کیا، شہید بھی کروایا، صحابہ کرام کو قتل بھی کروایا، لیکن اس نے لبرلزم کو بھی تقویت دی ہے. اس نے اسلام کی، دین کی، مذہب کے سرے سے اس نے ختم کر دیا. اس نے کہا کہ جس کے ساتھ آپ زنا کرو، سیکس کرو، ہم بستری کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ تو دین کو ختم کرنے کے در پہ تھا. حکومت یعنی یزید جو تھا وہ معاویہ سے بھی بدتر تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ لبرل تھا. آج ہم دیکھتے ہیں شیعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں. بھائی خدا کا خوف کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ خود کو حسین والا بھی کہتے ہو، خود کو لبرل بھی کہتے ہو، یعنی حسین سے بھی مراسم، یزید کو بھی سلام. سوچو کیا کر رہے ہو. تیسری چیز جو تھی وہ پلورلزم ہے. پلورلزم جو ہے وہ ہیومنزم کا فرزند ہے. پلورلزم سے یہ مراد ہے کہ صراط مستقیم ایک نہیں ہے، بلکہ ہر راستہ صراط مستقیم ہے. سیکولرزم میں تیسرے مرحلے پر پلورلزم آتا ہے، لیکن دین جب آئین زندگی نہیں بنا بلکہ زندگی کا صرف ایک شعبہ بن گیا سیکولرزم کے نتیجے میں، اور ایسا شعبہ بنا کہ دیگر شعبوں میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں رہا. غریزے آزاد ہو گئے، انسٹنکٹ، شہوانیت آزاد ہو گئی، بھوک پیاس کی شہوانیت آزاد ہو گئی. تو اب انسان کی مرضی ہے، وہ جو راستہ اختیار کرے، وہ جو دین اختیار کرے. دین ایک شعبہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سب کی چیزیں ٹھیک ہیں، بس زندگی گزارنی ہے، غریزے آزاد ہونے چاہیے، اور دین کا مذہب سے کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بندہ کوئی مذہب اختیار کرے، کوئی راستہ اختیار کرے، پلورلزم کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، سیکولرزم کہتا ہے بس ٹھیک ہے یہ. اب ہم آخری نقطہ جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام اور سیکولرزم، یہ جو ہم نے ابھی تک آپ کے سامنے ڈسکشن کی ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کیا یہ فقط علمی بحث ہے؟ نہ، یہ علمی بحث نہیں ہے. کیونکہ سیکولرزم کو، جو کہ اسلام کو ایک خطرہ لاحق ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس خطرے کو جو آج درپیش ہے اس کو سمجھیں اور لوگوں کو بھی سمجھائیں. پھر یہاں پر آتا ہے کہ اگلی جو پوائنٹ ہے وہ ہے اسلام اور مسلمان میں فرق ہے. اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن مسلمان نے سیکولرزم کو قبول کر لیا ہے.
نا اگر اس طرح ہوا، اسلام میں کچھ اور تھا، مسلمان نے کچھ اور طرز زندگی اختیار کیا، تو اسلام کے جو اہداف ہے مسلمان وہ ہدف حاصل نہیں کر سکے گا۔ اب ہوتا گیا ہے پاکستان کے اندر تمام نظام تو فرنگی ہے، تربیت کا، تعلیم کا، حکومت کا، معاشرت کا، معاش کا، یہ سارے نظام جو ہیں یہ فرنگی ہیں، ہم نے انگریزوں سے لیے، حتیٰ آئین بھی انگریزوں سے لیا، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا وہ اللہ کی حاکمیت وغیرہ لگا کر اسے اسلامی کر دیا، ٹھیک ہے، جیسے کوئی مجرے کی محفل میں اور پہلے تلاوت کر کے اس محفل کو اسلامی کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس طرح اپنے حکومت کو، اس طرح اپنے سسٹم کو اسلامی کیا۔ سوچنا چاہیے اس بات پہ۔ اسلام کے نام پر ہمیں اسلام نما کوئی چیز سکھائی جا رہی ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ہوشیار ہونا چاہیے اور حقیقی اسلام کی تلاش کرنی چاہیے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کی تلاش کریں، دوبارہ اسلام کی طرف پیش رفت کریں، کیونکہ اسلام ان کے ہاتھوں سے گم ہو چکا ہے۔ جب تک اسلام کو دوبارہ تلاش نہیں کریں گے اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور اہم نقطہ، عموماً عوام یہ نقطہ اٹھاتے بھی ہیں کہ یہ دین کی ترویج اور دین کی اشاعت یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، یہ اولین ذمہ داری بے شک علماء کی ہے، کیونکہ وہ اس میں ایکسپرٹ ہیں، لیکن اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک مسئول یعنی ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اگر علماء نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ہے تو لوگوں کی ذمہ داری ہے، واجب کفائی ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ کو کرنا پڑے گا، اگر کوئی نہیں کرے گا تو سارے گنہگار ہوں گے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ وہ طبقہ جس نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا وہ درباری علماء کا طبقہ تھا۔ وہ علماء جنہوں نے اسلام کو درباروں کے، بادشاہوں کے مطابق پھیرا ہے، جنہوں نے اسلام کی صحیح ترویج نہیں کی ہے، آج بھی ایسے بیٹھے ہیں کچھ پارلیمنٹ میں۔ اور اختتامی طور پر اقبال کے ایک شعر سے ختم کرتے ہیں کہ اقبال نے کسی ایسے ہی شاعر، ایسے ہی دیندار علماء کے بارے میں فرمایا تھا جن سے احترام تو لے لیا لیکن اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بو زرو دل کے اویس و چادر زہرا، یہی شیخ حرم ہے۔ والسلام علیکم، خدا حافظ۔